اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lovely students, this is part number 3 of Surah Teen. So let's start ayah number 6. ہم تجوید کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ. یہاں پر ہم نے وقف کیا فَلَهُمْ پہ. اگین پیچھے سے پڑھیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. تو یہاں دیکھا آپ نے إِلَّا الَّذِي زی یا مدہ ہے، اس لیے اس کو لمبا کیا. لو عاملو لو لمبا ہوا ہے. پھر سو ہے فلہم اجرن. یہ جو جیم ہے اس پہ وی کلکلا اپلائی ہوا ہے. غی بھی تھوڑا سا 1.5 سیکنڈ الانگیٹ ہوا ہے کیونکہ یہ یا لین ہے. پھر ممنون. اگین سنیے گا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. So what is pronunciation? Except those who believed and did righteous deeds, because for them there is a reward never ending. So students, this is very important. Never ending. ایک انسان اتنا خوبصورت ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹا ہو کے بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ایج کی ریورس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے. کہاں گیا وہ غرور، کہاں گیا وہ تکبر، کہاں گئی وہ جیلسی، وہ سب کچھ. جب انسان صحت مند طاقت توانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ جب ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تکبر میں آ جاتے ہیں. جب ہم ہی ریورس ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. جب اگلے بندے پر محتاج ہونا پڑے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. اور اس ایج میں بھی، ابھی جوانی میں بھی ہمیں عبادت کی اپنے رب ذات کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ہونا چاہیے ایک عبد کا معبود کے ساتھ. تو ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ایج ریورس ہو جاتی ہے اور کیسے آپ دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہو، کیسے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یعنی انسان کس چیز پہ اکڑے، کس چیز پہ غرور کرے. خوبصورتی پہ وہ تو رہنے والی نہیں ہے، دولت پر وہ تو آنے جانے والی شے ہے. تو اسٹوڈنٹس، تو پھر کامیابی ہوئی کیا؟ ہم نے کہا کہ دولت تو آنے جانے والی شے ہے، تو یہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، لیکن اس کو سکسیس کا معیار نہیں رکھا جا سکتا. تو پھر اکارڈنگ ٹو یو واٹ از سکسیس؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی. ایک واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ ہوئی تھی ایلون مسک کے بارے میں. ہی از فرام ون آف دی بلینئرز ان دی ورلڈ، فرام ریچسٹ پرسن ہے. تو اب اس کے ساتھ کمپیئر کر کے کامیابی کو ہرگز بھی ٹرمز یا ڈیفینیشنز میں نہیں لایا جا سکتا کہ ڈیفینیشن ہے کیا. وہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ناکام ہے. اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زندگی کیسے گزاری. آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، آپ کو علم ہوگا
کہ ہر کامیابی کا دار و مدار پیسے پر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا لے آئے جنگ میں، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، غنی تھے، وہ امیر تھے، لیکن امیر کے ساتھ ساتھ دل بھی بڑا سخی تھا۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان، ایک مطیع، ایک مومن۔ مالدار ہے لیکن دل بھی بہت سخی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کنواں مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا۔ تو اسٹوڈینٹس، اب ہم اس بندے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے اور آج کے دور میں ہماری سوچ کیا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ میں اس کو ایز اے ہیرو بنا کر پیش نہیں کر رہی اسٹوڈینٹس، میں اس کو کامیابی بھی نہیں کہہ رہی، میں کامیابی اس چیز کو کہہ رہی ہوں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج ہم چیزوں کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان چیزوں کو دوبارہ ایک نئی روح کے ساتھ سمجھنے جا رہے ہیں۔ وہ بندے کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک ترقی ہے، وہ ایک دنیاوی زندگی ہے۔ وہ اگر اس کی سوچ بڑی ہے، وہ زیادہ کماتا ہے، وہ زیادہ لوگ ہائر کرتا ہے، ان کی ارننگ کا وسیلہ بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک آرٹیکل میں دیکھ رہی تھی، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے بچے جاب سیکرز کیوں ہیں، وہ خود جاب کریٹ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ، آپ کو سمجھ آ رہا ہے ڈفرینس؟ وہ بندہ پروگریس کر رہا ہے، وہ اچیومنٹ ہے، میں اسے اچیومنٹ کہتی ہوں۔ اچیومنٹ اپریشیٹ ہونی چاہیے، اور وہ اس پہ سیلیبریشن کر رہا تھا۔ تو وہ جاب دے رہا تھا، جاب پروڈیوس ہو رہی تھی۔ تو ہم نے اپنی مینٹالٹی کیسی رکھنی ہے، ہمارے نزدیک سکسیس کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے۔ فرسٹ آف آل میرے پیارے اسٹوڈینٹس، ہم سب نے یہ بات یقین میں رکھنی ہے، جو کوشش کرنی ہے ہم نے دو چیزوں کی، دین اور دنیا، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پڑھا نا، اجر غیر ممنون، وہ ان کے لیے ان اینڈنگ ریوارڈ ہے جنہوں نے اعمال صالحات کی ہے۔ اب ہم سب نے نا اعمال صالحات بڑا مختصر کر دیا ان کو۔ ہم کہتے ہیں بھئی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج واجب ہوا، مطلب اتنی استطاعت رکھی تو حج بھی کر لیا۔ میرے پیارے عزیز و محترم، یہ اعمال صالحات اس تک محدود نہیں ہیں۔ یہ اعمال صالحات آپ کی پوری زندگی ہے۔ آپ کا چلنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، انداز کیسا ہے، آپ ہائپوکریٹ تو نہیں ہو، آپ دوسروں کے ساتھ کچھ اور ہو، اوپر سے کچھ اور ہو اور اندر سے حسد کر رہے ہو۔ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے، آپ اس کی سٹرگل کرنے کی بجائے، دعا کی بجائے اللہ مجھے اس سے بھی بہتر دے، آپ جہلس ہو رہے ہو۔ آپ کے اندر جو ایک نفس ہے آپ کو دبائی جا رہا ہے، پروکیسٹینیشن، ڈیلے پر ڈیلے۔ یہ پروکیسٹینیشن پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک صحابی تھے اور جب حکم ہوا جہاد میں شریک ہونے کا، تو مشرکین مکہ کے بہانے تو تھے ہی، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جب دو صحابہ کرام کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، کہنے کو تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی سکون میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نفس نے ہمیں پٹی کیا پڑھائی تھی، وہ پٹی یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کا جو پورا پیادہ ہے، مطلب پورا لشکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلے گا. میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ بڑی تیز رفتار ہے، میں بڑی جلدی سے ان کے ساتھ مل جاؤں گا. یہ جو 2-3 دن ہیں میں ان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ریسٹ پہ ریسٹ کرتے گئے اور یہی سوچتے رہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاؤں گا. ایسے ایک ہفتہ گزر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ ان پہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکتے. ان کی اونٹنے کی رفتار جتنی بھی تیز ہو وہ نہیں مل سکتے. تو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسرار احمد، جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کامیابی ہے کیا، نفس کو دبانا، نفس کی آنکھیں نہیں لگنا، کنٹرول یور سیلف. وہی جو بابا بلے شاہ نے فرمایا، جا ور مندر بازار کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. مطلب مسجد میں بھی چلا جائے، مندروں میں بھی چلا جائے، عبادت بھی کر لی، آپ فلاسفی پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر بھی کہلا لیں، PhD کر لیں، بٹ اصل چیز جو چاہیے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہو، وہی نہیں ہے، وہی ہی نہیں ہے، یہ چیز وہی ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ سسٹم، کیا ہے ایجوکیشن، کیا ہے تعلیم؟ ہم اس کو بھی بڑی کریٹیکلی انالائز کریں گے کہ اصل میں علم ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس، وہ جو اس بندے کی مینٹیلٹی ہے وہ اپریشیبل ہے میرے نزدیک، کیونکہ وہ جاب مانگ نہیں رہا، اس کی مینٹیلٹی بڑی ہے. تو ہم مسلمانوں کو بھی اپنی مینٹیلٹی، سوچ بڑی رکھنی ہے، پوری دنیا میں بزنس ایکسپینڈ کرنے کی، پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی. جیسے غیر مسلم جو اللہ تعالیٰ سچ ہیں ان کا انکار کر کے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ حقیقت ہے اس ایک کا ساتھ ہو کر بھی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کی غلامی قبول کر رہے ہیں؟ یہ آپ شاید اس چیز کو لائٹ لے رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت، فتنوں والے دور، جو اب فتنے شروع ہو چکے ہیں، آنے والے پرفتن دور اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے. اب آپ دیکھیں اپنے لاہور میں وہ کلب سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں فیمیلز میلز اکٹھے کلب میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، شاپ چل رہی ہوتی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک سوچ بڑی کرنی ہے اور 2 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دین. اچھا بچوں، یہاں پہ ہم بات ریلیجن کی نہیں کر رہے. ریلیجن اور دین میں فرق ہوتا ہے. جو ریلیجن ہے وہ ایک سیکولر ٹرم میں آتا ہے. سیکولر ٹرم مطلب اس کا لنک سیکولر کے ساتھ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سیکولرزم کی بات اکثر پولیٹیکل سائنس میں بھی کی جاتی ہے. تو سیکولر ہوتا کیا ہے؟ پاکستان کیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے؟ What does that mean؟ آئیے اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دین ایک براڈ ٹرم ہے. دین میں پوری زندگی آ جاتی ہے، اسلامک لاز آ جاتے ہیں، زندگی گزارنے کیسی ہے. دس از کوڈ آف لائف، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمس ان اور دین. لیکن ریلیجن ایک پرائیویٹ حد تک ہے. پرائیویٹ حد تک مطلب ایک بندے کا اپنا بلیف ہے، وہ کرے نہ کرے دوسرے کو کیا مسئلہ ہے، اپنی بات اپنے تک ہے. دس از کالڈ ریلیجن. کیونکہ جب آپ کرسچینٹی پڑھتے ہو نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو انگریزوں کے چرچ تھے وہاں پر بھی
جیسے یہاں پہ سنی شیعہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی سیکٹس بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے پالیٹکس میں کیا چیز انکلوڈ کرتے ہیں؟ سیکولر، SECULAR. اب سیکولر کیا ہے بھئی؟ یہ جو ریلیجن ہے یہ بندے تک کی ہے، یہ پالیٹکس میں نہیں ہے. یعنی یہ دائرہ کتنا محدود ہو گیا، اتنا محدود ہو گیا کہ یہ ایک انسان تک کی ہے. تو جب وہ برٹش ہمارے پاکستان میں آتے ہیں، انڈیا میں آتے ہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کر یہ اسلام کا دین ریموو کر دیا. دین ریموو کر کے انہوں نے ریلیجن انٹروڈیوس کروایا. تو کیا بچوں آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو آپ بار بار دین کو اور ریلیجن کو انٹرمکس کرتے ہو اور بار بار یہ کہی جاتے ہو کہ دین ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بس ہم تک ہے؟ آپ کا دین آپ کی پالیٹکس بھی ہے، آپ کی سائنس بھی ہے. اور یہ جو آپ سبجیکٹس پڑھتے ہو، میتھس لہدہ، سائنس لہدہ، آپ کو پتہ ہے جو پہلے مسلمان تھے، پہلا ان کا کام اسلام تھا، احادیث تھیں، حفظ تھا، قرآن تھا. پرائمری سورس آف نالج قرآن ہے، جس سے آپ لوگ بھاگ رہے ہو. آپ لوگ کہتے ہو ٹائم نہیں. اللہ اکبر. آپ کو اگر میں اپنی روٹین بتاؤں، دیٹ از ٹو مچ ہیونگ نن ون سیکنڈ فار این ادر کہ میں کسی کو دوں. اور یہی ٹائم فجر کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے میں نے. تو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ہے. جو چیز پریفریبل ہو اس کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے. تو مودودی ان اسلام نظامی زندگی اور اس کے بنیادی تصورات میں دین کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ وے آف لائف ہے. یہ ایک دس از کمپریہنسو سسٹم آف بلیفس ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ان پوائنٹس کو لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کویسچنس میں آ بھی سکتا ہے. That comprehensive system of beliefs, moral principles, laws, modes of worship، یہ سارا کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دین کے تو ویسے بھی بڑے مطلب ہیں. یہ ایک براڈ ٹرم ہے، ہم نے بات کی. تو ہم ہمیشہ سے اپنے اسلام کو دین کے معنوں میں دیکھیں گے، ریلیجن کے معنوں میں نہیں دیکھیں گے. دین میں اور بھی کیا کیا مطلب آتے ہیں. قرآن پاک میں یہ دین کا ورڈ 100 ٹائمز زیادہ، مطلب 100 دفعہ سے بھی زیادہ اس کا یوزج ہوا ہے قرآن میں. اور اس کے میننگز کیا کیا ہیں؟ پہلا یوم الدین، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں. پھر مالکی یوم الدین، پھر وے آف لائف، کوڈ آف لائف ہے. آپ کا سونا، جاگنا، پھرنا، بازار جانا، شیشہ دیکھنا، کپڑے پہننا، واش روم جانا، وضو کرنا، پھر بیٹھنا، اٹھنا، کسی محفل کو جوائن کرنا، اس کے لیے دعا تاکہ غیبت نہ ہو جائے. وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کالڈ کوڈ آف لائف. دس از کالڈ کوڈ آف کنڈکٹ. یہ ہے کوڈ جس میں آپ کی پیدائش سے لے کے قبر تک ایک ایک رہنمائی موجود ہے. وہ ہے آپ کا کوڈ آف لائف. سوورینٹی آ جاتی ہے، ڈومینین آ جاتی ہے، اتھارٹی، اوبیڈینس. تو یہ سارے میننگ دین میں آتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کولونیلزم کی. کولونیلزم والوں نے کیا کیا؟ جب کولونائز کیا، اپنی لیگسی ریلیجن کی انٹروڈیوس کروائی برطانیہ نے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر محمد امین کہتے ہیں، ان کی بک ہے ان اسلام اور تہذیب مغرب کی کشمکش. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ریلیجن ان دی ویسٹرن سینس ٹو نیوٹرلائز اٹس پولیٹیکل اینڈ سوشل امپلیکیشن. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک لمیٹیڈ ہے، ایک انسان تک کیا ہے، لیکن دین پورا کوڈ آف لائف ہے. تو اب آپ دیکھو کہ ہمارے نزدیک سکسیس کیا ہے. یہ اعمال الصالحات یہ ہے کیا؟ ہم لوگوں نے اپنی سوچ بڑی کرنی ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں اپنی اسکل کے ذریعے ایکسپینڈ ہونا ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. پھر چیریٹی دینی ہے.
ٹھیک ہے، دل کو بھی بڑا کرنا ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ کرام، ان کو پڑھ کے لیسن سیکھنا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ یہ جو سبجیکٹس کمپارٹمنٹلائز کیے گئے تھے برٹش کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے مسلم میں ایسا نہیں ہے. پہلے بچے جو چھوٹے ہوتے تھے وہ حفظ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سنت پڑھتے تھے، فقہ کی کتابیں، تمام مسائل پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں وہ طب کا نالج لیتے تھے. ہم لوگوں کو طب کہاں آیا؟ ہم تو کہیں یہ ڈاکٹروں والا مسئلہ، بھئی ڈاکٹر بلاؤ. بھئی ان کو طب آتی تھی، ڈاکٹر ہوتا کیا ہے، میتھس ہوتی کیا ہے. ہم لوگ میتھس جو ہے وہ آدھا ادھر پڑھاتے ہیں، آدھا اگلی کلاس میں، آدھا اگلی کلاس میں. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ایسے ہی ہیں. ان میں ٹاپکس ریپیٹ ہوتے ہیں، کچھ ایڈوانس چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو مطلب اوور آل چیز سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرتے ہو، گورنمنٹ پہ کویشچن اٹھاتے ہو، لیکن کویشچن گورنمنٹ کی بجائے آپ پر اٹھتا ہے. بھئی آپ ہی میں سے تو ہیں، آپ ہی، ہم لوگ ہی ان پڑھ ہیں، تو وہ اوپر جو رول کرنے والے ہیں وہ بھی ان پڑھ ہی ہوں گے نا. پڑھے لکھے کہاں سے ہوں گے؟ پھر وہ جو ان پڑھ جیسی پالیسیز بنائیں گے تو اس کا اثر ہم لوگوں پر ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. ہم لوگوں پہ ظلم ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو پالیسیز بنا رہی ہے اس کو پکڑیں، سوچیں، غور کریں، تنقید کریں. بھئی کیا حق ہے، کیا بہتر ہے، کیا نہیں ہے، اس کے لیے ہم اس کو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ ووٹنگ بھی کس طرح سے دیتے ہیں؟ سمبل کے حساب سے. بھئی شیر کو ہی دینا ہے، بھئی بلے کو ہی دینا ہے. بھئی آپ دیکھو تو صحیح، اس آپ کے جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اس پر پورا اتر کون رہا ہے؟ وہ ایجوکیٹڈ نالجیبل پرسن ہے کون؟ وہ چیزیں انٹروڈیوس کون کروا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارا آج ہم نے یہاں پڑھا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. So what can make you after all this to deny this required? تو یہ ہم نے بالدین کو اور ریلیجن کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے. اور دین یہاں پر جو میننگس میں یوز ہوا ہے وہ ہے ریکوائٹل. ٹھیک ہے. میننگس بھی ہم نے اس کے دیکھے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Is Allah not the greatest ruler of all the rulers? تو کیا اللہ تعالیٰ جتنے بھی رولرز ہیں ان میں سے سب سے عظیم ترین رولر نہیں ہے؟ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ہاں بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے رولرز میں سے اعلیٰ ترین حکمران ہے. تو یہ آپ نے اس کی ریڈنگ کر لینی ہے اور اس کے ڈکریپٹ یہ ڈیفیکلٹ سینونیمز ہائی لائٹ کر لینے ہیں اور ریڈنگ کر لینی ہے. جو بھی کویسچن پوچھا جائے گا اس کا آپ نے انگلش میں آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ آپ نے یہ جو ہے بَلَا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کویسچن پوچھتے تھے، مطلب یہ آیت کا کویسچن پیارے نبی ایسے دیا کرتے تھے. تو اس کے آپ نے پروننسیشن میں آڈیو شیئر کرنے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.